سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا۔ بایزید فطرتاً سلطان تھا، بچپن سے ہی ادب کا دلدادہ، علم و شریعت کا ماہر اور فلکیات کا شائق تھا۔ اپنی سلطنت کی مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی خاطر یونان اور بلغاریہ کے تجربہ کار انجینئروں کی مدد سے راستوں اور پلوں کا ایک جال بچھا دیا اور اس کام کو نہایت خوبی سے سر انجام دیا۔ امیر جمشید بروسا میں مقیم تھا جب اسے اپنے باپ کے وصال کی خبر پہنچی تو اپنے ماتحت علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے دولت عثمانیہ پر اپنی فرما روائی کا اعتراف کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بروسا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں حالات اس کے حق میں سازگار ہو گئے تو اس نے اپنے بھائی کی طرف قاصد روانہ کیا اور صلح کا مطالبہ کیا اور تجویز پیش کی کہ وہ اس کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو جائے۔ سلطان بایزید نے دستبرداری سے انکار کر دیا کیونکہ محمد فاتح نے اپنے بعد زمام اقتدار اب سنبھالنے کی وصیت انہی کو کی تھی، لیکن جمشید اس پر قانع نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا اور اپنے بھائی بایزید کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ دولت عثمانیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، یورپی سلطنت پر بایزید حکومت کرے اور ایشیائی سلطنت پر جمشید۔ لیکن بایزید نے اس تجویز سے بھی اتفاق نہ کیا بلکہ تقسیم مملکت کی تجویز کو سرے سے ٹھکرا دیا، کیونکہ اس سے وہ عظیم مملکت ٹکڑوں میں بٹ جاتی جس کی تعمیر اور وحدت کے لیے اس کے آباء و اجداد نے سخت محنت کی تھی۔ بایزید نے سلطنت کو یکجا رکھنے کی مصمم ارادہ کر لیا، ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اس کی قیادت کرتا ہوا بروسا پر حملہ آور ہوا۔ جمشید کو شکست ہوئی، وہ بروسا سے سلطان مصر قتیبائی کی طرف مصر بھاگ گیا۔ مصری سلطان نے اسے خوش آمدید کہا، اس کی خوب تعظیم و تکریم کی اور اسے اور اس کے خاندان کو سفر کے تمام اخراجات دے کر حجاز مقدس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ فریضہ حج ادا کر سکیں۔ جب جمشید ارض مقدس سے مصر لوٹا، جمشید نے اناطولیہ کے سرداروں سے ساز باز کی اور انہیں بایزید کے خلاف ابھارا اور ان کے ساتھ مل کر تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی۔ دوبارہ کوشش کی لیکن پھر اس بار بھی شکست کھائی۔ جمشید روڈوس گیا اور وہاں کے فرما روا سے مدد کی درخواست کی۔ روڈوس نے پہلے تو اس سے اتفاق کیا لیکن بایزید کے خوف سے پھر اس سے غداری کی اور یوں جمشید جزیرہ روڈوس میں قیدی بن کر زندگی کے دن پورے کرنے لگا۔ عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان شامی سرحد پر کچھ معرکے ہوئے لیکن ان معرکوں میں اس حد تک تیزی نہ آئی کہ دونوں کے درمیان کوئی خون ریز جنگ چھڑ جاتی۔ البتہ ان معرکوں کی وجہ سے دونوں کے درمیان عدم اعتماد کا احساس پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1491 عیسوی میں صلح کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مملوکی سلطان قتیبائی کے دل و دماغ پر اس بات کا خوف چھایا ہوا تھا کہ ممکن ہے عثمانیوں اور مملوکیوں کے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے، یا تو اس وجہ سے کہ یہ خوف تھا کہ وہ عثمانیوں کی فوجی قوت سے آگاہ تھے، یا اس وجہ سے کہ اس کی بہت سی فوج پرتگالیوں کے مقابلے میں مشغول تھی۔ لیکن ان حالات میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس سے مملوکی سلطان کے سارے اندیشے جاتے رہے۔ سلطان بایزید ثانی نے 1491 عیسوی میں سلطان مصر کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا اور ان تمام قلعوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں جن پر مصریوں نے کچھ عرصے پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان مصر نے صلح کے اس پیغام کو خوش آمدید کہا، تمام عثمانی قیدیوں کو رہا کر دیا اور یوں 1491 عیسوی میں بایزید کی امن پالیسی نے عثمانیوں اور مملوکیوں کے درمیان صلح کے معاہدے میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ صلح سلطان بایزید کے عہدِ حکومت کے آخر 1512 عیسوی تک قائم رہی اور اس نے ثابت کر دیا کہ سلطان بایزید مسلمانوں کے ساتھ امن و آشتی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ سلطان بایزید کے عہدِ حکومت میں پہلا روسی سفیر 1492 عیسوی کو استنبول پہنچا۔ 1492 عیسوی کو روسی سفیر کا آنا، اس کے بعد ماسکو کے ڈوک ایفان کے عہد میں سفارتی تعلقات کا آگے بڑھنا اور اس کے نتیجے میں دشمنوں کو عثمانی سلطان کی طرف سے فوائد اور خصوصی مراد حاصل ہونا، در حقیقت ملت اسلامیہ کے دشمنوں کے سامنے ایک دروازہ کھولنے کے مترادف تھا تاکہ وہ ہماری کمزوری سے آگاہ ہوں اور ہمارے رازوں کو جانیں اور پھر امت میں پھوٹ ڈالنے، اس کو تباہ و برباد کرنے اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوں۔ لہٰذا بایزید کے عہدِ حکومت میں ہی ماسکو کا ڈوک ایفان ثالث ماسکو کی عمارت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور اسلامی ریاستوں میں نفوذ کا سلسلہ شروع کر دیا
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سلطان بایزید نے ان حالات میں کمزور موقف اختیار کر لیا تھا اور روسیوں کو اسلامی علاقوں میں نفوذ کا موقع مل گیا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا تھا، اور وہ یہ کہ جزیرہ نما اناطولیہ پر اور پورے مشرق یورپ میں توسیع کو روکنے کے لیے دشمن اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے۔ جدید ادوار کے مطلع پر جزیرہ نما ایبیلیا میں حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ہسپانوی لوگوں کی تمام کوششیں اپنے علاقوں کو متحد کرنے پر مرکوز ہو گئیں، اور ملکہ کشتالہ الزبتھ اور اراگون کے بادشاہ فریڈرک کی شادی کے بعد تو اندلس کے وہ تمام علاقے جو کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کے زیر نگی تھے، ایک ایک کر کے چھین لیے گئے۔ ہسپانیہ کے متحد ممالک سکوت گرناطہ سے کچھ عرصے پہلے پورے ہسپانیہ سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے پل پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا اور اپنی تمام تر کوششوں واحد اسلامی سلطنت کے غرناطہ پر مرکوز کر دیں، جو زوال پذیر اسلامی مملکت کی آخری نشانی تھی۔ ہسپانیہ نے مسلمانوں کو جبراً نصرانی بنانے کے لیے وحشیانہ قوانین تشکیل دیے اور ان پر زندگی اجیرن کر دی تاکہ وہ جزیرہ نمائے ایبیلیا سے کوچ کر جائیں۔ مجبوراً مسلمانوں نے، جنہیں ہسپانوی عیسائی مور کہتے تھے، ہسپانیہ کے مختلف شہروں میں علم بغاوت بلند کر دیا، اور وہ تمام علاقے جہاں مسلمان آباد تھے، خواہ وہ اکثریت میں تھے یا اقلیت میں، مسیحی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالخصوص غرناطہ اور ویلنسیا کے علاقے جہاں مسلمان کافی تعداد میں تھے، بغاوت کے ان شعلوں کو بغیر کسی رحم دلی اور نرمی کے بجھا دیا گیا، اور ہسپانوی حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ کسی نرمی کا سلوک نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بارے لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ نفرت اور کینہ پیدا ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں کی نظریں فطرتی طور پر مشرق اور مغرب کے مسلمان بادشاہوں پر لگی ہوئی تھیں کہ شاید وہ انہیں ان مظالم سے نجات دلانے کی کوئی سبیل کریں۔ اندلسی مسلمانوں نے مسلمان بادشاہوں کی خدمت میں کئی وفود اور یکے بعد دیگرے کئی خطوط ارسال کیے اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان کی مدد کریں اور مسیحی مظالم سے، بالخصوص مذہبی رہنماؤں اور تفتیشی عدالتوں کے ظلم و جبر سے نجات دلائیں، جنہوں نے ظلم و ستم کے ہر صورت کو روا کر رکھا تھا اور ان کی زندگی کو جہنم بنا رکھ دیا تھا۔ اندلس کی خبریں مشرق میں پہنچ رہی تھیں اور عالم اسلام مسیحیوں کے مظالم پر پیچ و تاب کھا رہی تھا۔ شہر مصر اشراف نے پوپ اور نصرانی بادشاہوں کی طرف سفارت بھیج کر مطالبہ کیا کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اسلامی ممالک میں ان کی نصرانی بھائی پوری طرح آزاد ہیں، جبکہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم کا سامنا ہے۔ سلطان مصر نے دھمکی دی کہ اگر شاہ کشتالہ اور اراگون نے ظلم و ستم کی اس روش کو ترک نہ کیا، مسلمانوں کو اپنی اراضی سے نکالنے کا سلسلہ ختم نہ کیا، ان سے عدم تعرض کی پالیسی اختیار نہ کی اور ان سے چھینی گئی اراضی انہیں واپس نہ دیں، تو اسلامی ممالک میں رہنے والے مسیحیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا مظالم روا رکھا جائے گا اور ان سے مسلمانوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن شاہ مصر اشرف کی طرف سے دی گئی اس دھمکی کا پوپ اور کیتھولک بادشاہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور وہ اندلس سے اسلامی وجود کو ختم کرنے کی اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ مسلمانوں نے سلطان بایزید کی خدمت میں خطوط ارسال کیے اور مدد کی اپیل کی۔ ان خطوط میں سے ایک خطوط جو سلطان بایزید ثانی کے دربار میں پہنچا کچھ اس طرح ہے: جناب عالی، اللہ کریم جناب کو سعادت عطا فرمائے، جناب کی شہرت کو اور بڑھائے اور ممالک کی فتح کو آسان بنائے، جناب کی مددگاروں کو عزت و سرفرازی عطا کرے اور جناب کے دشمنوں کو ذلیل کرے۔ جناب ہمارے آقا و مولا، ہمارے دین و دنیا کی ستون جناب حضرت سلطان الملک ناصر دین و دنیا میں مددگار اسلام اور مسلمین کی سلطان، دشمنان خدا کافروں کا قلعہ کما کرنے والے، اسلام کی جائے پناہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مددگار، عدل کو زندہ کرنے والے، ظالم سے مظلوم کو انصاف دلانے والے، عرب و عجم ترک و دیلم کے بادشاہ، اللہ کی زمین پر ذل سبحانی الہی قانون کو دنیا پر نافذ کرنے والے، بحر و بر کے فرما روا حقوق کی پاسداری کرنے والے، کافروں کو نیست و نابود کرنے والے، ہمارے سہارا، جائے پناہ اور مددگار، ہمارے آپ کے ملک کو ہمیشہ کثیر مددگار میسر رہیں، خدا آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازتا رہے، آپ کے کارنامے اور اثرات ہمیشہ باقی رہیں، مشہور کارناموں اور بے شمار خوبیوں کے مالک، نیکیوں کو ترجیح دینے والے، جن کا آپ کو آخرت میں بہت بڑا اجر عطا کیا جائے گا اور اس دنیا میں بہت بڑی عزت و تکریم اور کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ سلطان بایزید ثانی، جن کا دور حکومت 31 سال سے کچھ دن کم ہے،
اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا اور دستبرداری کے بعد دموکیا جاتے ہوئے فوت ہوا، جہاں سے اس کی لاش کو استنبول لا کر جامع بایزید کے جوار میں دفن کر دیا گیا۔